بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود ہوں خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات، آپ کی آل اور آپ کے اصحاب پر۔ ناظرین، پچھلے دنوں ایک ملحد کی طرف سے سو کال صورت لکھی گئی، نظر سے گزری، لیکن اس کا جواب دینا میں نے مناسب نہ سمجھا، کیونکہ اس میں لفظی اور معنوی اتنی زیادہ فوحش غلطیاں کی گئی تھی کہ عربی لغت کے قوانین کو تہس نہس کیا گیا۔ اب اس کا جواب دینے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ ملحدین کے کچھ گروپس میں اس سو کال صورت کو لے کر بہت زیادہ شور شرابہ کیا جا رہا ہے، جیسا کہ ملحدین نے کوئی سومنات کا مندر فتح کر لیا ہو، اور اسی کو بنیاد بنا کر بھولی عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ قرآن مجید کے چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 23 میں جو چیلنج کیا گیا، الحمدللہ وہ کل بھی برحق تھا، آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گا، تو لہٰذا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ، منکرین کو چیلنج دیا، یہ قیامت تک باقی ہے، نہ کوئی اس کی مثل کوئی کلام لے کے آیا اور نہ قیامت تک لے کے آئے گا۔ یہاں پر یہ بات یاد رکھنی بہت ضروری ہے کہ مثلیت ذات میں ہو یا صفات میں، اس کے لیے من کلی وجوہ ایک چیز کا دوسری کے برابر ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اگر من وجہ یعنی ایک ہی وجہ سے مثلیت پائی جائے تو پھر وہ اصولی طور پر مثلیت ثابت نہ ہوگی۔ اب ملحدین کی ہم سوچ کو دیکھتے ہیں تو ان کی سوچ صرف ہم کافیہ الفاظ کو لانے پہ اٹکی ہوئی ہے۔ جب ہم کافیہ الفاظ بنا لیتے ہیں تو بڑے دھوم دھڑکے سے یہ شور کرتے ہیں کہ ہم نے قرآن کی مثل کلام بنا لیا ہے۔ اب اگر کسی ملحد کو یہ کہا جائے کہ تم سور کی مثل ہو، وہ جب سر پھوڑنے کو آئے تو آپ کہیں کہ جی وہ بھی سور بھی کھاتا پیتا ہے، آپ بھی کھاتے پیتے ہو، سور بھی چلتا ہے سوتا ہے، آپ بھی چلتے اور سوتے ہو، تو لہٰذا آپ سور کے مثل ہو۔ تو یہ اصولی طور پر اس کو کوئی بھی مثل نہیں کہے گا، کیونکہ یہ من کلی وجوہ آپ ایک شخص کی ذات کو دوسری ذات کے مثل قرار دے رہے ہیں، تو اس کا من کلی وجوہ تمام طرح سے اس کا مثل ہونا، برابر ہونا ضروری ہے۔ آئیے اب اس نام نہاد صورت کو دیکھتے ہیں، پھر آپ خود فیصلہ کریں کہ کیا اس کے کلام کو قرآن کے موافق کہنا انصاف ہے یا کہ نا انصافی۔ سب سے پہلے نام نہاد آیت کو لے کے آیا کوفیج، یہ قرآن کے حروف مقطعات کی نقل کی گئی ہے جو کہ کلام کرنے والے اور جس پر کلام نازل ہوا یعنی اللہ اور اس کے رسول کے درمیان ایک کوڈ ورڈ ہے، ایک اشارتاً کلام ہے۔ تیسرا، اگرچہ اہل زبان ہی کیوں نہیں ہے تو وہ اس کا معنی نہیں سمجھتا۔ قرآن کی پہلی سورت البقرہ میں ہی، قرآن کی دوسری سورت البقرہ میں ہی الف لام میم عربی الفاظ ہیں، لیکن اہل عرب بھی اس کا معنی نہیں جانتے، یعنی حروف مقطعات کا حسن یہ ہے قرآن مجید میں کہ یہ ایک کوڈ ورڈ ہے، جبکہ کوفیت ہر شخص جانتا ہے کہ کوفیت سے کیا مراد ہے۔ یہ کرونا وائرس کی جو آئیڈینٹیفیکیشن ہے اس کو نومینیٹ کیا گیا ہے، تو اس کی پہلی ہی صورت سے ملحدین کی گیس نکل جاتی ہے اور پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا کلام کتنا پاورفل ہے اور کیا اس کو قرآن کے مثل کہنا درست ہے یا نہیں۔ اب چلتے ہیں آگے۔ والفیروس المبید قاعدہ ایریڈیکیٹنگ وائرس، اس مہلک وائرس کی قسم۔ یہاں پر قابل توجہ بات یہ ہے کہ کلام کرنے والا اس سے پہلے اس کو بلا الرجیم کہہ کر اس سے پناہ مانگ چکا ہے، اور یہ بڑی عجیب سی منطق پیش کر رہا ہے کہ ایسی چیز جس سے پہلے ہی وہ پناہ مانگ چکا ہے، اس کے بعد اسی کا اوتھ لے رہا ہے، اسی کی قسم اٹھا رہا ہے، جبکہ ناپسندیدہ چیز کی قسم اٹھانا عقل و نقل دونوں کے خلاف ہے۔ نیکسٹ لکھتا ہے کلا بل هو الموت الاکید نو ریدر اٹ از سرٹین ڈیتھ۔ تو جناب یہاں بے وقوفی کی انتہا دیکھیے۔ اکارڈنگ ٹو WHO's ریسرچ 2 or 3% افیکٹڈ پیشنٹ موت کا شکار ہوتے ہیں، جبکہ 97 یا 98% لوگ اس وائرس کا شکار ہونے کے بعد بھی صحت یاب ہو جاتے ہیں۔ سو اس کو الموت الاکید کہنا ملحدین کی اپنے خدا یعنی سائنس کے خلاف دعویٰ ہے، جو کہ ہر طرح سے عقل و نقل اور مشاہدہ کے برعکس ہے۔ اس کے بعد کہتا ہے لا فرق اليوم بین الملوک والعبید۔ لیجئے جناب، اس جملے میں گرامر کی تو دھجیاں اڑا دی گئیں۔ وجہ یہ ہے کہ الیوم اس جملے میں مفعول فی واقع ہو رہا ہے، اور مفعول فی جب بھی کلام میں آئے گا اس کے اوپر نصب پڑا جائے گا، زبر پڑی جائے گی، جبکہ اس کے برعکس یہاں پہ رفع پڑا گیا۔ تو یہ گرامیٹیکلی یوں ہونا چاہیے تھا لا فرق الیوم،
बैन अल मुलूक वल अबीद। आगे कहता है फअतसिमू बिल इल्मी वत्रुकु तकालीद, इल्म यानी साइंस को थाम लो। जिस चीज को थामने का ये खुद दावा कर रहा है उसकी तो ये पहले ही धज्जियां उड़ा चुका है और उसके बरखिलाफ जाकर इस वायरस को अल मौतुल अकीद कह चुका है। अच्छा अब आगे चलिए, वला तखरुजू लितश्तरुस समीद एंड डोंट गो आउट टू बाय व्हीट, और अनाज वगैरह खरीदने के लिए बाहर मत जाओ। इस मुल्हिद का वायरस बड़ा अक्लमंद है कि जो ये जानता है कि बाहर जो शख्स आ रहा है कौन अनाज खरीदने जा रहा है और कौन अनाज से हटकर अपनी जरूरियात के लिए घर से बाहर निकला है। तो मुल्हिद का वायरस ना सिर्फ उस शख्स को पहचानता है बल्कि ये उसी को चिमटेगा कि जो अनाज की खरीदो फरोख्त के लिए घर से निकला है। जो दूसरे लोग हैं जो अनाज के लिए नहीं निकले, दीगर जरूरियात के लिए घर से निकले हैं, तो उनको ये कुछ नहीं कहेगा। तो वला तखरुजू तश्तरुस समीद कहना भी ग्राउंड रियलिटी के खिलाफ है। अच्छा आगे चलते हैं, वक्सिलू ऐदियकुम बिस्साबूनिल जदीद। यहां पर अगेन मुल्हिद बड़ी अहमकाना बात कर गया। हर शख्स जानता है कि अपने हाथों को धोने के लिए नए साबुन से ही हाथ धोना जरूरी नहीं है, जबकि यहाँ कितनी बड़ी फोश गलती है कि आप जब भी साबुन इस्तेमाल करो नए साबुन से हाथ धो और एक दफा इस्तेमाल करने के बाद उसको भले आप फेंक दो। तो नाज़रीन आपने देखा कि यहाँ किस कदर लफ्जी और मानवी गलतियां की गई हैं इसमें, और कौन अक्लमंद होगा कि जो इसको कुरान के मिसल कहेगा। बिल्कुल सही कहा गया कि खुदा जब दीन लेता है तो अकल छीन लेता है। इन मुल्हिदीन का दीन के साथ साथ अकल भी इनकी छीन ली गई है। अब ये अंधेरे में भटक रहे हैं और इनको कुछ भी सूझता नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत का सूरह बकरा आयत नंबर 23 और 24 में इरशाद है, वइन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लिही वदऊ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन, कि अगर तुम्हें उसमें जर्रा बराबर भी शक हो जो हमने अपने खास बंदे पर नाजिल किया तो इसकी मिसल एक सूरत ही ले आओ और अपने हिमायतियों को भी बुला लो अल्लाह के अलावा अगर तुम सच्चे हो। फ़इन लम तफ़ालू वलन तफ़ालू फ़त्तकुन नारल्लती वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा उइद्दत लिल काफ़िरीन, बस अगर तुम ना कर पाओ और हरगिज नहीं कर पाओगे बस उस आग से बचो जिसका ईंधन लोग और पत्थर हैं जो काफिरों के लिए तैयार की गई है।